اہل بیت حضور کے گھر والوں میں سے ایسے ہیں جس کو آپ سبھی جانتے ہیں، ان میں سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی پیاری بیٹی اور سب سے چھوٹی بیٹی، اہل بیت میں سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ اور ان کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور کی سب سے پیاری اور محبت والی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا، اور انہی کے دو بیٹے ہیں جن کی باری اب آنے والے مہینے میں ذکر ہوگا، جن کا چرچا ہوگا، جن کا زمانہ ہے، جن کی باتیں پورا مہینہ چرچا ہوگا، وہ ہے حضرت امام حسن اور امام حسین۔ حضرت حضور علیہ السلام کی پیاری چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ، ان کے بیٹے حضرت حسن اور حضرت امام حسین۔ ان دونوں سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ آپ ان کی ماں کے بارے میں ذرا خبر دیں کہ ان کی ماں کون ہے، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کون ہے، اور حضور نے حضرت فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ حضور علیہ السلام جو محبت کرتے تھے اپنی پیاری بیٹی سے، وہ حضرت فاطمہ ان سے محبت کرتے تھے، اور اس سے پہلے کسی کا نام فاطمہ کسی نے نہیں رکھا۔ حضور نے سب سے پہلے اپنا یہ فاطمہ جو رکھا اپنی بیٹی کا نام رکھا، اور سب سے پہلا ہے اور محبت کرنے والا ایسا نام رکھا کہ اس کے القاب میں دیکھیں کیا ہے، زہرا ہے، بطول ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، یہ سارے القاب ہیں، اس لیے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اس لیے سارے القاب فاطمہ کی ہے۔ فاطمہ تو نام ہو گئے، لیکن نام کے بعد جو ہے زہرا آ گیا، بطول آ گیا، اور طیبہ آ گیا، طاہرہ آ گیا، یہ سارے پاک نام ہیں۔ ایسی حضور نے چن کے نام میں رکھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام اور تسلیم آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ جو اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور حقیقت میں وہ دیکھا گیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جو اللہ اور رسول کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، وہ کسی عورت میں نہیں ہوئی، اور نہ ہی قیامت تک ایسا ہو سکتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر پوچھنے لگتی ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، اہل بیت میں سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، ظاہر سی بات ہے میری بیٹی فاطمہ، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ چار عورتیں ہیں، ان میں افضل کون ہے؟ تو سارے لوگ جواب دیے کہ ان چار لوگوں میں سب سے زیادہ، چار عورتوں میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ حضور کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے۔ یہ حضور کی بیٹی ان چاروں عورتوں میں افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت مریم، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، سب پہچانتے ہیں۔ حضرت مریم بن عمران نام سے سورہ نازل ہوئی، سورہ اعلیٰ عمران، الف لام میم کی جو سورہ ہے، سورہ بقرہ، اس کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ آل عمران۔ تو حضرت مریم جو ہے بنت عمران، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، وہ اپنے زمانے میں ساری عورتوں میں افضل ہے، ساری عورتوں میں وہ اپنے زمانے میں افضل ہے۔ لیکن حضرت آسیہ کو دیکھیں جو کہ فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی حضرت عائشہ، لیکن عائشہ بھی، یہ آسیہ بھی اپنے زمانے میں ساری عورتوں میں افضل ہے۔ لیکن کسی نے پوچھا کہ ان چار عورتوں میں حضرت مریم، حضرت آسیہ اور حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ، ان چار عورتوں میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ تو سارے لوگوں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ۔ کیوں افضل ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پیدا ہوا رمضان شریف کے مہینے میں، لیکن کب کہ جب حضرت فاطمہ پیدا ہوئی تھی تو اس وقت حضرت حضور علیہ السلام سے اس کے مطلب جب خانہ کعبہ تعمیر ہوئی اس وقت حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، جب حضور علیہ السلام کی عمر 41 سال یعنی 41 برس تھی، 40 پہ 41 برس کے تھے حضور علیہ السلام کی، اور اختلاف ہے ان کی پیدائش ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ آپ حضور کی عمر جب 41 سال تھی تو اس وقت پیدا ہویا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ ہجرت سے 2 سال کم، اور کچھ کا کہنا ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی۔
اور جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی عمر شریف 15 سال یعنی روایت کے مطابق 15 سال، کسی میں 15.5 کسی میں 18، جب اتنی عمر تک پہنچی تو حضور علیہ السلام نے اپنے ایک اچھے بہترین انداز میں اپنے محرم میں یعنی اپنے خاندان میں سب سے بہتر انسان حضرت علی سے نکاح کیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح کرنا۔ جب نکاح کیا تو اس وقت 15 یا 18 سال، اس کے بیچ میں عمر تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو کا جو عمر شریف ہے وہ 21 سال، ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت کے مطابق 24 سال، یعنی اسی کے بیچ میں آپ کی عمر جب نکاح کریں۔ اب آج کی بیٹی کا اگر نکاح ہو جائے تو بیٹی اپنے باپ سے، بھائی سے، ماں سے کہتی ہے جب میرا نکاح ہو چکا ہے، اب نکاح ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی، پھر میں رخصت ہو کر ماں کے گھر سے باپ شوہر کیا جاؤں گا، اے ماں تم مجھے دہیج میں کیا دے، اے باپ میرے تم دہیج میں کیا دے گا۔ لیکن فاطمہ کو جو حضور نے دہیج دیا ہے آپ سنا بھی ہے لیکن یاد نہیں ہے، آج سن لیجیے فاطمہ کو حضور نے دہیج میں کیا کیا، اب وہ دہیج کا سامان کا پیسہ کس نے دیا، یہ ظاہر سی بات ہے۔ آج جو نوجوان لڑکے شادی کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر کے خوبصورت لڑکی ہو، سیرت والی لڑکی ہو، اچھے گھرانے کی لڑکی ہو، اوپر سے پھر مالدار لڑکی ہو، اس کا باپ اچھا ہو، اس کے باپ کی نوکری، بیٹی کی نوکری، ماں کمائے، بیٹا کمائے، بھائی کمائے، سب کمائے، پیسہ اچھا ہوگا، جب میں اس گھر پہ داماد بنوں گا تو پھر اچھا سلوک کرے گا۔ لیکن یہ نہیں سوچا اگر کسی غریب کے گھر میں شادی کرتا تو اللہ تعالیٰ ایسی عزت سے نوازتا کہ وہ مالک جو مختار بن چکا ہے، وہ ہے جو اچھا بہتر پیسہ کماتا ہے، اس کی بیٹی نے جو نکاح کیا ہے اس کی اتنی عزت نہیں ہے، سارے سے بڑھ کر اس کی عزت ہے جو غریب سے شادی کرتا ہے، اس کی عزت کے چرچا ہوتا۔ کیوں؟ رب کے طرف سے یہ عزتیں آتی ہیں۔ ایسا نوجوان سوچتا ہے کہ میں ایک اچھے مالک کے گھر میں رہوں، جس کی کمائی اچھی ہے، جس کا تجارت اچھا ہے، جس کی جائیداد اچھے ہیں، جس کی دولت بہت زیادہ ہے، اس کی بیٹی سے نکاح کریں۔ لیکن ایسا نہیں، حضرت فاطمہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ خود سوچو گے کہ میں نکاح کہاں کروں، کس کی بیٹی سے کروں۔ حضرت فاطمہ جبکہ کائنات کے مالک کی بیٹی ہے اور جبکہ سب سے زیادہ محبت کار عورت ہے، سب سے زیادہ عبادت گزار عورت حضرت فاطمہ الزہرا، لیکن بیٹی کا جب نکاح کیا تو پان کی ایک چارپائی آپ نے دہیج میں اور ایک مشک دیا اور دو یہ دیا، کیا بولتے اس کو، چٹائی دیا، اس کے ساتھ جب دے دیا تو ایک گدا دیا، ایک گدا وہ بھی کیا ہے، روئی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے کھجور کے پتے بھرے ہوئے، روئی کی جگہ کھجور کے پتے، 2 مشکیزیں دے دیے، یہ ساری چیزیں حضرت فاطمہ کو جہیز میں دیا ہے۔ آج ہم پلنگ مانگتے ہیں، گاڑی مانگتے ہیں، اوپر سے پیسے مانگتے ہیں، نہ جانے کتنے خود کے انداز میں ہم بیٹی والی سے سوال کرتے ہیں، اگر یہ سونا دو گے تو تیری بیٹی سے نکاح ہوگا، اگر تم یہ چاندی دے گا تو نکاح ہوگا، اگر اس کا چین ہوگا، چھاگل ہوگا، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو تیری بیٹی سے نکاح جائز ہے، وہ ہمیں نہیں کر سکتا۔ اور کسی مرد کو دے دیا اگر باپ یہی تعلیم دیتا اپنے بیٹے کو، اگر تو شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے، ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کو دے، ان لوگوں نے کیا جہیز میں لیا ہے، کیا باپ نے لیا ہے، اس میں راضی نہیں ہے، کیا تو آج اس میں ہے نہیں ہے۔ اگر مسلم گھرانے میں ہے تو ہر کسی کو، خاص کر نوجوانوں کو، اس حضرت فاطمہ کی ہسٹری کو پڑھنا پڑی۔ کیا شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بہت سارے حالات میں یہ سارے حدیث کے لیے ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ایک خان کی 4 تاریخ حضور نے دی ہے تو اب بتائیے وہ بھی پیسہ اس میں نہیں ہے، وہ بھی حضرت علی کا پیسہ ہے۔ اے فاطمہ یہ پیسہ دے جو دہیج میں آ جائے، وہ میرا پیسہ لے کر دہیج خریدنا، پھر ساتھ میں لیا۔ جبکہ حضرت علی کو گھر نہیں تھا، مکان نہیں تھا، حضور کے سائے میں حضرت علی شیر خدا رہتے تھے، حضرت علی شیر خدا حضور کے سائے میں رہتے تھے، حضور کے سائے میں پڑا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت علی کے حوالے کیا، نکاح کر دیا، تو
حضرت نعمان حارثہ بن نعمان ان کے گھر پہ انہوں نے کیا کہا کہ حضرت علی کو میں ایک اپنا گھر دے دوں، ایک گھر دے دیا۔ جب گھر دے دیے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں جب شادی ہو کر کے سب گھر میں آئے، اندر جا چکے تھے، حضور علیہ السلام پیچھے سے آئے اور آ کر کے دروازے پر دستک دیا۔ باپ ہے یہ کائنات کا مالک ہے اور داماد کے گھر آیا ہوا ہے، اور پھر وہ بات ایسا کوئی عام بات نہیں ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا رسول ہے۔ جب اپنے گھر سے اپنے بیٹی کے گھر آئے تو دستک دینے لگے، دستک دیے تو دروازہ کھولا گیا، حضور علیہ السلام اندر جانے کی اجازت دی۔ اے بیٹی فاطمہ اندر جانے کی اجازت دے گی؟ جی حضور بالکل کہے نہیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ رسول اللہ ہیں، آپ اللہ کا محبوب ہے، آپ کو اجازت نہیں تو حضور کس کو اجازت دیں؟ حضور آپ فوراً اندر آ جائیں۔ حضور اندر گئے، کہا کہ ایک برتن میں پانی لے آؤ، پانی لے آئے۔ لانے کے بعد برتن میں ہاتھ کو حضور نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور رکھنے کے بعد اسی پانی کو حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کے جسم میں چھینکا اور کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور یہ میرا داماد حضرت علی ہے، ان دونوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا، اور ان دونوں سے جو بھی محبت کرے گا وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا۔ یہ حضرت علی حضرت فاطمہ نکاح کر دیا، آ گئے اپنے گھر۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو ایسا بیٹا دیا جس کے نام کا چرچا اس زمانے سے لے کر کے قیامت تک چرچا لوگ کرتے رہیں گے، جس کے نام سے آپ محرم مناتے ہیں، شربتیں بانٹتے ہیں، نہ جانے کھچڑے بانٹتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، دہی بنا کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، وہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ کا بیٹا۔ لیکن فاطمہ کے بیٹے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کی ساری چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیں، اس لیے کہ حضرت فاطمہ جو عبادت گزار ہوتی تھی، حضرت فاطمہ جب عشاء کے بعد 2 رکعت کے لیے سجدہ کریں تو کیا سوچیں کہ چلو سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھے سجدے میں گئے، سجدہ ایسا لمبا ہوا کہ صبح کی آذان حضرت بلال نے دی۔ جب حضرت بلال نے صبح کی آذان کر دی، ایک سجدہ مکمل نہیں ہوا تھا، رات گزر گئی، صبح آ چکی، لیکن حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی نے فرمایا اے مولا پاک پروردگار، تم نے رات اتنی چھوٹی کر دی ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں، ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہوا۔ اور آج ہم اور آپ، ہماری عورتیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، یہ ساری گھر میں رہتی ہیں، سارے کام کاج کرتی ہے، لیکن کبھی ایک سجدہ سے وہ یہ کہتے کہ میں نے ایک سجدہ بھی نبی کے حضور کیا ہے؟ اگر کرے تو اس کے ساتھ اس کے پاس عادت کرنے لگے۔ آج میں نماز پڑھی، فجر کی نماز میں نے پڑھی، آج ظہر کی نماز میں نے پڑھی، کہو مت فاطمہ نے جو عبادت کی ہے اور اللہ کا ایک پیاری بندی ہے اور حضور کی ایک پیاری بیٹی ہے، لیکن دیکھیے ساری عورتوں کو حیض 10 سال 11 سال 12 سال کے بعد آتا ہے، ساری عورتوں کو حیض آتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ کو حیض نہیں آیا۔ نفاس 40 دن تک اس کی مدت ہے، لیکن حضرت فاطمہ کو امام حسن حسین کے پیدائش کے بعد نفاس رسول نہیں آیا۔ کیوں؟ کہ حضور کی بیٹی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ادھر حیض ہو جائے اور حیض کی حالت 3 دن 72 گھنٹے یا 5 دن 7 دن 10 دن تک ہوتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فاطمہ کی ایک نماز کا ضابطہ، فاطمہ کو کبھی حیض نہیں ہے۔ لیکن آج عورتیں سنبھال کر اپنی زبان کو رکھیں اور یہ بھی کہیں کہ ہم حضرت فاطمہ کی زندگی کو کبھی پڑھیں، کبھی فاطمہ کی بات ہم سمجھیں، کبھی فاطمہ کی بات پر لبیک کہیں، کبھی نہیں۔ حضرت فاطمہ کو جب چھاگل دیا گیا تھا اور حضرت فاطمہ جب گھر جانے لگی، گھر جا کے جھاڑو پوچھا خود لگاتی تھی، خود جھاڑو لگاتی تھی، برتن دھوتی تھی، برتن مانجنا، جھاڑو لگانا، آٹا چکی سے آٹا پیسنا، یہ سارا کام حضرت فاطمہ کا ہوتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت فاطمہ کی زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جب آٹے کی چکی میں آٹا پیس رہی تھی تو پیستے کیا ہوا کہ ہاتھ دھوئے گڈھے پڑے، گڈھے پڑنے کی وجہ سے حضرت فاطمہ سوچنے لگی اب گڈھے پڑ گئے، سارا کام میں کرتی ہوں، برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کا پوچھا لگانا،
झाड़ू लगाना, चक्की में आटा पीसना, ये रोटी बनाना, चूल्हे जलाना, रोटी बजाना, फिर खाना, ये सारा कुछ मुझ में है। सब कुछ कर रही थी हजरत फातिमा। सब कुछ करते करते जब हाथों में गड्ढे पड़ गए तो हजरत अली फरमाने लगे, ऐ फातिमा, हुजूर की बेटी अल्लाह की नेक बंदी, जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने को निकाल है, अल्लाह का प्यारा महबूब है, जाकर कहते हुजूर आप वसीयत सुना चुके हैं। अब हुजूर के बाद बहुत सारे खादिम आ चुके हैं। जहाँ एक खादिम अपने बाप से मांग ले तो हजरत फातिमा सोच कर कहने लगी, चलो अली चलते हैं अपने बाप की घर। हजरत अली फातिमा दोनों मिलते हैं और मिलने के बाद अपने अब्बू जान हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं। बारगाह निकालत में आकर फातिमा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आप मालिक व मुख्तार हैं, आप अब खादिमों से वसीयत हो चुके हैं, वसीयत हो चुके हैं, लिहाजा एक फातिमा मुझे भी दे दें, क्योंकि मेरा हाथ आटा चक्की में पीसने की वजह से हाथ में गड्ढे पड़े। तो हुजूर ने क्या फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता, बखुदा कहीं ऐसा हो जाए, नहीं हो सकता। बताएं कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान के कोई लोग भूखे रह जाए, इसलिए कि सबके घर खादिम नहीं है, बेटी तेरे घर खादिम नहीं, तेरे घर खादिम नहीं। आज अगर शौहर अपनी बीवी को उठा कर दिया है तो कहती है कि अब मेरे से रोटी बनाना नहीं होता, अब मेरे से घर खर्चा लगाना नहीं होता, अब तू कुछ पैसा खर्चा कर, बाहर से कोई औरत लाकर नौकरानी रख दे और मैं नहीं कर सकती। अरे तू औरत कैसी है, उस फातिमा ज़ाला का हिस्ट्री पर वो औरत है, लेकिन कहती है अपने शोहर से कि कोई नौकरानी लाकर रख दे, क्योंकि मुझसे नहीं हो सकता है। फातिमा ने जब अपने बाप से सवाल किया तो बाप ने क्या कहा, ऐ बेटी फातिमा, सबको खादिम देंगे लेकिन तुझे नहीं देंगे, और मैं ऐसी चीज तुम्हें ना बताऊं तो खादिम के बराबर हो जाए। तो कहा अब्बा हुजूर जी जल्दी बताइए। हुजूर ने फरमाया, जब रात को सोओगी सोने से पहले पहले आयतल कुर्सी पढ़ लेना और 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लेना। उससे खादिम से बढ़कर तुम्हारी तस्बीह हो जाए। और इसी तस्बीह को हुजूर ने फरमाया था कि सारे लोग मेरी उम्मती के जितने लोग हैं सब जब फजर पढ़े तो ये पढ़े, जोहर पढ़े तो ये पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, तो ये सारी तस्बीह उस वक्त बना गए कुल मिला के 100 मरतबा होता। 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह, कुल मिला के 100 मरतबे। ये 100 मरतबे को हर नमाज में जो कोई पढ़े तो हुजूर फरमाते हैं ये तस्बीह फातिमा को जो हमेशा पढ़ता रहेगा उसको जहन्नम क्या कभी जला नहीं है। ये तस्बीह फातिमा है, इसको भी कभी पढ़ा करें और आयतल कुर्सी भी पढ़ा करें। इसको बार बार पढ़ेंगे तो अल्लाह से करीब होना आपके लिए मुश्किल हो जाए, अल्लाह से करीब हो जाए। लेकिन हजरत फातिमा है, जब ये सारा काम खुद कर रही होती है और वो पकाने के बाद ये सारा काम करने के बाद हजरत फातिमा सुनने लगती है तो सोचती है कि मैं इबादत गुजार बनी हूँ या नहीं बनी, मैंने इबादत किया है नहीं किया, अब तक सजदे 2 पूरे थे, अब और चाहती हूँ कि हजारों सजदों से इस सर को पूरा करूँ। वो फातिमा को हजरत हुजूर ने क्या फरमाया, ऐ फातिमा एक बात बता, कब जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो रहा, विसाल होने से पहले पहले अपनी बेटी को बुलाया, फातिमा इधर आने के बाद कान में कुछ राज की बातें बताने लगी। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या बताए, अब मेरा विसाल होने वाला, अब मैं दुनिया से जाने वाला। ऐ बेटी फातिमा कुरान को लगाए रखना सीने से। हजरत फातिमा रोने लगी, लोग पूछने लगे ऐ हुजूर की बेटी फातिमा रोने की वजह क्या, कहा कि रो पड़ी फिर उसके बाद हंस पड़ी, कहा रोने और हंसने की वजह क्या। तो हुजूर ने राज की बात तो ये बताई कि मेरा विसाल हुआ, तो रोने लगी। अब्बा हुजूर के विसाल पर हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी रोने लगी और फिर बताया जब रो रही थी तो हुजूर ने बताया कि ऐ बेटी फातिमा एक और बात बताओ। वो राज की बात कहा, वो बताइए, कहा तुम जानती हो कि जन्नती सारी जवान औरतों की सरदार है, तुमको मैंने जन्नती औरतों को सरदार बना दिया, यहाँ तक कि जहान की सारी दुनिया की औरतों को सरदार तुझे मैंने बना। तो हजरत फातिमा मुस्कुराने लगी। ये सारी बातें जब औरतें पूछने लगी तो बताए मेरे बाप ने ऐसे ऐसे बताया। फिर मुस्कुराने की वजह यही है कि हुजूर ने फरमाया कि जन्नती औरतों की
سرکار، اس لیے میں مسکرا پڑی. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ایک دن اپنے گھر میں بند کمرے میں چکی میں آٹے پیس رہی تھی، پیستے کیا ہوا، وہ بھی رمضان کا دن تھا، شدت کی گرمی تھی. اس گرمی کے موسم میں دوپہر کا وقت، اس وقت میں اتنی گرمی ہوتی ہے، آپ ابھی اندازہ لگا رہے ہیں نا کہ 2022 میں 23 میں 24 میں کیسی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے. اس سے 100 گنا گرمی اس وقت ہو رہی تھی. اس گرمی میں فاطمہ زہرا روزے کی حالت میں دوپہر کے وقت میں اپنے کمرے میں چکی میں آٹا پیس رہی تھی. پیستے کیا دیکھا کہ آنکھوں میں جو ہے نیند آ گئی، یعنی نیند کا غلبہ آ گیا. حضرت فاطمہ سو گئی. سونے کے بعد کیا دیکھا کہ لوگوں نے جب دیکھا آنکھ کر کے تو چکی کی آواز آ رہی، چکی کی آواز آئی تو آنکھ کے دیکھا فاطمہ سو رہی ہے، فاطمہ چکی ہے، لیکن وہ چکی میں آٹا کون پیس رہا ہے، کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. تو یہ بات جب حضرت فاطمہ کا دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی جب روزے کی حالت میں تھی، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، نیند کا غلبہ آیا تو وہ میری بیٹی سو گئی تھی، لیکن وہ چکی جو چل رہا تھا وہ اپنے آپ نہیں اللہ اپنے فرشتے کو حکم دیا چکی چلاؤ. اللہ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ آؤ فاطمہ کی چکی چلاؤ. وہ فاطمہ جس نے سجدہ کیا، ایک سجدہ مکمل ہوا لیکن رات ختم ہو گئی. وہ فاطمہ کہنے لگی کہ حضور اے میرے پاس پروردگار، رات میں اتنی چھوٹی بنا دی کہ فاطمہ کا ایک سجدہ نہیں ہوا، اب کیا کیا جائے؟ آج کی عورتیں اگر فاطمہ کے وہ سجدے کو اگر لے لیں، فاطمہ کی سیرت کو پڑھ لیں تو یہ دل میں حضرت فاطمہ کی محبت ایسے بڑھ جائے گی کہ اس پر جہنم کی آگ بھی اپنے. اس لیے اپنی بیٹیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو آپ حضرت فاطمہ کی تھوڑی سی سیرت سنانے کی کوشش ضرور کریں کہ اے میری بیوی، اے محترمہ، تو سن لے، تو میری زوجہ ہے، تو میری بیوی ہے. فاطمہ کی تھوڑی سی سیرت پر پھر تجھے سمجھ میں آئے گا نماز کیا ہے، قرآن کیا ہے. کہ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد حضرت فاطمہ جب روٹی بیل رہی تھی تو قرآن کی آیت، جب روٹی پکاتی تھی تو قرآن کی آیت، جب کوئی کام کرتی تھی گھر کا تو وہ گھر کے کام میں بھی حضرت فاطمہ زہرا کی زبان پر قرآن کی آیت تلاوت کر رہی تھی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ آیتیں جب حضرت فاطمہ پڑھ رہی تھی تو ساری عورتیں سنتے کہتی کہ اے فاطمہ، ادھر روٹی بھی بن رہا ہے اور ادھر تو تیری زبان بھی چل رہی ہے، ادھر سارا کام گھر کا بھی ہوتا ہے، تیری زبان بھی قرآن کی آیتوں سے بھری. اے عورتیں ذرا اس کو بھی سنو. قرآن کی آیت اگر نہ آتی ہو تو پڑھنا سیکھ، اگر پڑھنا نہ آتا ہو تو اللہ کی تسبیح پڑھ، کم سے کم اللہ کی تسبیح میں تیری زبان پاک ہو جائے، اتنا بھی بہت ہے. آج ہماری عورتیں گالی گلوچ میں بیٹے کو، بیٹی کو، جس کو چاہے گالی گلوچ میں اب اس سے بہتر آگے بڑھ جاتی ہے. لیکن اہل بیت کی وہ ایسی، اہل بیت کی ایسی ایک خدیجہ کبریٰ کی گود سے ایک بیٹی آئی ہے جن کا نام حضرت فاطمہ ہے. ایسی محبت حضور نے بتائی کہ دنیا نے آج تک مثال نہیں دے سکا کہ کوئی باپ بھی اپنی بیٹی سے اتنی پیار کرتا ہے. کوئی باپ اپنی بیٹی سے اتنی محبت، اتنا پیار نہیں کر سکتا ہے. لہذا کم سے کم اگر اتنا نہیں کر سکتے ہو تو چٹکی بھر تو صحیح، مرغی نہ ہو مرغی کا کلیجہ تو صحیح، کم سے کم اتنی محبت اپنی بیٹی سے پیار کرے. حضور علیہ السلام جب کہیں جاتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوتی تھی، اور جب وہاں سے واپس تشریف لاتے تھے تو پھر اپنی بیٹی کے ساتھ ملاقات کرتی تھی. آج ہم آپ بتائیں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ نے بھی اتنی محبت کی ہے؟ نہیں کی ہے تو حضور کے جیسی اگر محبت نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم اپنی بیٹی کی ملاقات کے لیے جاؤ، اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاؤ. وہ بیٹی ہے جو تیری ماں بھی ہو سکتی ہے، تیری بہن بھی ہو سکتی ہے، تیری بیوی بھی ہو سکتی ہے. کوئی بیٹی ایسی ہوتی ہے جس عورت کو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، اسی ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا ممتا رکھا ہے. تو بیٹے اگر کہیں کچھ ہو جائے، لنگڑا ہو، کالا ہو، لونا ہو، لونچا ہو، اندھا ہو، کانا ہو، بہرا ہو، کیسا بھی ہو، اپنے بیٹے کو ہر وقت ماں اپنی محبت کی وجہ سے. وہی بیٹے کو اگر کوئی لنگڑا ہو جائے کوئی دوسرا دیکھتا ہے کیا ہے، دوسرا دیکھتا ہے لنگڑا ہے، لونچا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، یہ کیسا کرتا ہے؟ وہ ماں سے پوچھو جس نے پیدا کیا ہے. میں کہتا
سی سیرت پڑھ کر کے اپنے سینے میں رکھ لو، ہم سمجھ میں آ جائے گی بیٹی کیا ہے، بہن کیا ہے، ماں کیا ہے، بیوی کیا ہے۔ آج لوگوں میں دیکھا جاتا ہے اپنی بیوی سے ہر وقت جھگڑتے لڑتے رہتے ہیں کہ بیوی کو بیوی کا شکل صورت کچھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اپنی بیوی سے محبت کرو، وہ تمہاری بیوی ہے، اگر تم نے اس کا حقوق ادا نہ کیا قیامت میں تجھے پوچھا جائے گا تو نے شادی کیا تھا جب نکاح پڑھانے والا قاضی نکاح پڑھا رہا تھا الہ آباد نقطہ کے دارالسکنا کے، میری اس کی بیٹی کو تیری زوجہ تیری زوجیت میں دیا جاتا، کیا تم اپنی بیٹی کی بیوی کو قبول کرتے ہو؟ تو کیا آپ نے کہا کہ ہاں ہم نے قبول کیا؟ نام کہتے ہیں روٹی کو اور نقطہ کہتے ہیں زندگی کے اخراجات کو۔ یہ زندگی کے اخراجات اگر تم نے اپنی بیوی کا نہ نبھایا تو کل قیامت میں تم بے شک پکڑے جاؤ گے، اور وہ بے بیوی کی وجہ سے تم جہنم کی آگ کا عادی بن جاؤ گے۔ پھر اس بیوی کو کیسے سنبھالنا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیٹی، بیوی، بہن، ماں، وہ ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے فاطمہ کی تھوڑی سی سیرت پڑھ لیں، خود بھی پڑھیں، بیٹیوں سے بھی پڑھائیں، ماؤں سے بھی پڑھائیں، اپنی بیویوں سے بھی پڑھائیں۔ اگر نہ پڑھنا آتا ہو تو کسی سے سنوانے کی کوشش کریں، اگر وہ بھی نہ آتا ہو، موبائل کا زمانہ ہے، موبائل کا دور ہے، حضرت فاطمہ کی سیرت لکھ کر کے آپ گوگل میں سرچ کریں گے تو پوری ہسٹری نکل جائے گی۔ سنانے والا کوئی اور ہوگا، موبائل سامنے ہوگا، سننے والا خود تو ہوگا۔ جب سن کر کے اس دل میں ڈالو گے پھر سمجھ آؤ گے کون پورا ہے، بیوی کیا ہے، بیٹی کیا ہے، بہن کیا ہے، یہ ساری حقوق اور سمجھ آؤ گے۔ آج کی بات میں نے یہاں تک کیا، اللہ کا فضل ہوا ہے اور اللہ انسانوں کو کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونور ہر چیز سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔